بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 10واں سبق ہے، اور ہمارے اس 10ویں سبق کا عنوان ہے سخت مزاج ماں اور معاشرہ۔ دیکھیں، اگر ماں سخت مزاج ہو اور ماں اگر بچوں پر چیخے، چلائے، ڈانٹے، مارے اور غصہ کرے تو اس صورت میں بچوں کو کیا نقصان ہوتا ہے، آج ہم اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسی کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے کہ جو ماں سخت مزاج ہوتی ہے، بات بات پہ بچوں پر چیختی ہے، چلاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، بچوں کو مارتی ہے، بچوں میں بچپن میں اور بڑے ہو کر کن کن بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور بچوں کو کیا کیا نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات یہ ہے کہ بچہ غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچے کو ماں بد دعا نہ کرے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بد دعا نہیں دے رہی، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں۔ اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور اپنی زبانوں سے برے الفاظ، بد دعاؤں والے الفاظ نکال دیتی ہیں۔ وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک پہلے بھی حدیث رکھی تھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یردہم دعاہم ثلاثہ، کہ اللہ رب العزت 3 بندوں کی دعا کو رد کرتے۔ ایک فرمائے کہ والدین کی دعا، جب اپنے والدہ یا والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو دعا بھی اسی میں ہے، بد دعا بھی اسی میں ہے۔ جب وہ بد دعا کریں گی تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے جب بد دعائیں دیں دعاؤں سے نوازیں، غصے میں ہوں تب بھی دعاؤں سے نوازیں۔ میں ایک دفعہ امام حرمین شیخ عبدالرحمن سدیس ان کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا۔ یہ ریاض جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کے حالات زندگی میں ایک واقعہ لکھا تھا، خود لکھتے ہیں اور ایک انٹرویو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، میری ماں آٹا گوندتی تھی، اور عرب عورتیں جو آٹا گوندتی ہیں وہ ہمارے یہاں پاکستانی عورتوں کی طرح نہیں گوندتی۔ وہ تو پہلے اس کو 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے وہ اس کو گوندتی ہیں، اچھے طریقے سے ملتی رہتی ہیں اور اچھے طریقے سے ملائم اور نرم کر کے بناتی ہیں وہ۔ تو میری والدہ ایسے آٹا گوند رکھا تھا، کافی محنت اس پر کر رکھی تھی، اور کھانے کا وقت بھی تھا اور سب آ کر دسترخوان لگنا تھا۔ کہتے ہیں میں شام کو آیا اور بہر سے کھیلتا ہوا تو میں نے دیکھا آٹا اماں نے گوند کے رکھا ہوا ہے، تو میں نے ایسے اپنے ہاتھوں کے لپوں میں نے ریت بھری اور ریت بھر کر میں نے اماں کے آٹے میں ڈال دی۔ بچہ تھا، بچپن کی شرارت کی۔ اب جب اماں نے دیکھا اور اپنی محنت کو دیکھا تو اماں لال پیلی ہو گئی، لال پیلی میں ہو کر غصے میں آ کر، اب اماں نے مجھے کیا کہا، غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تجھے کعبہ بیت اللہ کا امام بنائے۔ اب جب انہوں نے غصے میں بھی بد دعا کی بجائے دعا دی، اللہ رب العزت نے ماں کے اس غصے کو، حالانکہ دل نہیں چاہتا، دل گالیاں نکالنے کو چاہتا ہے، دل پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہنے کو چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنے دل پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے بچے کے لیے ایسی حالت میں بھی دعا نکالی تو اللہ نے فوراً اس دعا کو قبول کیا، اور آج ہم ترستے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے۔ آج وہ شخصیت اس کی امام حرمین کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مختصراً واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اپنے بچوں کو نوازیں تو دعاؤں سے نوازیں، غصے کی حالت میں، پیار کی حالت میں ہے، بد دعا کبھی بھی نہ کہیں۔ دیکھیں، یاد رکھنا کہ یہ اولاد اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کو بد دعائیں دینا یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ جتنا کریم ہے ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دے دیجئے۔ اور پھر والدہ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، والدہ کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے
ایک میں انمول وظیفہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا ہر وقت حصار میں رکھنا چاہیے. ان کی حفاظت کے لیے دعائیں، یہ انتہائی آسان ہر ماں پڑھ سکتی ہے. یہ حضرات اکابر علماء سلف صالحین اس وظیفے کو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بچے سوئیں تو اس وقت والدہ کو چاہیے کہ 3 دفعہ درود شریف اول آخر. آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتی ہیں، مختصر درود اللہم صلی علی محمد مکمل بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر اس سے بھی مختصر کرنا چاہتی ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ درود شریف پڑھیے. اور 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 3 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 مرتبہ، پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے بچے پر پھونک دینا ہے، گھر پر ارد گرد پھونک دینا ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں کہ سوائے موت کے اور کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گی. تو اس لیے بچے کو جب نظر لگ جائے تو بجائے دوسرے ٹونے وغیرہ کرنے کے یہ عمل کیجئے، یہ قرآن پڑھیے تاکہ بچے کو فائدہ بھی ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ باوضو ہو کر کھانا پکائے. کیوں؟ اگر باوضو ہو کر کھانا پکائیں گے تو آپ کے اس تقوی کا اثر آپ کے کھانے میں بھی جائے گا. اگر پاکی کی حالت ہے، اگر ناپاکی کی حالت ہے تو کم از کم اپنی زبان سے ذکر تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. اس میں تو منع نہیں ہے، یہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ پاکی کی حالت میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں پڑھنا جائز ہے. تو اس لیے ذکر کرتے ہوئے پڑھیں اور کھانا پکائیں. جب آپ کھانا پکائیں گی، آپ کے شوہر کھائیں گے اور آپ کے بچے کھائیں گے، ان کے اندر وہ تقوی کے اثرات آئیں گے اور اللہ رب العزت ان کو نیک بنائیں گے. کیونکہ یہی صحابیات کا عمل ہے. دیکھا نہیں کہ ایک صحابیہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، جب روٹیاں تیار ہو گئی تو کہنے لگی ساتھ والی کو، بہن میرا تو کھانا تیار ہو گیا ہے اور میں نے 3 پارے قرآن کے مکمل بھی کر لیے، ساتھ ساتھ تلاوت بھی چلتی تھی. تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ یہ سارے کام یہ ماں کے کرنے والے ہیں. تو اس لیے میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ سخت مزاج ماں اور معاشرہ بھی ہے، ماں بچوں پر چیختی چلاتی ڈانٹتی ہے، تو اس صورت میں بچے عام طور پر ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں. بچے ذہنی بیمار، بلکہ جب چیختے چلاتے ہیں تو بچے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، شدید پریشانی میں آ جاتے ہیں، وہم و شک کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جب بچپن میں ماں بار بار ڈانٹ رہی ہے، ذہنی دباؤ، ٹینشن، شدید پریشانی، وہم اور شک کا جب شکار ہو گئے تو اب یہی بچے جب جوان ہوں گے تو اب فرمایا کہ یہ بچے جوان ہو کر ذہنی مریض بنیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہی بچے زندگی میں ہر چیز کا منفی رخ دیکھتے ہیں، منفی رخ لیتے ہیں، ہر بات کو منفی انداز میں سوچتے ہیں. اور چوتھا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گھر کے بہر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. یہی بچے بڑے ہو کر جن پر ماں چیختی چلاتی ڈانٹتی ہے تو وہ بچے بہر غلط لوگوں سے صحبت اختیار کرتے ہیں. اور چوتھا جو نقصان ہوتا ہے، مجرمانہ سرگرمیوں میں بچے ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خدارا میں ہاتھ جوڑ کر ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میں بڑے درد مندانہ انداز میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو محبت، پیار، شفقت دیجیے. نرم مزاجی خوبصورت معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، اس لیے معاشرے کو خوبصورت کی تشکیل دینا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیک بنائے اور اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.